बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SCO पे बात करना चाहूँगा जी मैं, और SCO समिट जो है विच इज़ राउंड द कॉर्नर, और हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये। और इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है वो पहले इस फोरम का, इस समिट का एक ऑब्ज़र्वर था, सिर्फ एक ऑब्ज़र्वर की हैसियत थी पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान जो है SCO का मेंबर है, और वो एक बहुत अहमियत की हामिल है, और उस पर बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है जो पाकिस्तान को मिला है, क्योंकि हम अब मेंबर हैं इसके। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये समिट जो है, SCO समिट जो है, उसको होस्ट करने जा रहे हैं। और उसमें डिग्निटरीज़ आ रही हैं एशिया, साउथ एशिया से, उसमें हेड ऑफ़ स्टेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, और उन्होंने आके यहाँ पे शमूलियत इख्तियार करनी है। इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हम एड्रेस कर सकते हैं। उसमें हम इकनॉमिकली भी अपने आप को असर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ है उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो सकती है। उसमें जनाब इंटेलिजेंस के जो रवाबित है, यानी कि इंटेलिजेंस आउटफिट्स के जो रवाबित है वो बढ़ सकते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग भी हो सकती है। सिक्योरिटी के इश्यूज़ जो है उनको भी यहाँ पे एड्रेस किया जा सकता है। नाउ लोगों के सवालात ये ज़रूर उठते हैं कि जनाब ये कितना यहाँ पे अहमियत का हामिल है, ये कितना अच्छा फोरम है जो कि एक दूसरे के लिए खड़ा हो सकता है, यानी कि एक दूसरे मुल्क के लिए खड़ा हो सकेगा। सो उसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। तो इनिशियली अगर देखा जाए तो अगर ये कहा जाए कि फौरी तौर पे अगर एक मुल्क के ऊपर कोई सख्ती आती है या सख्त उसके ऊपर वक्त आता है तो सारे मुल्क इकट्ठे होके तो वो वहाँ पे जनाब इकट्ठे हो जाएंगे। इस फोरम के अंदर जितने भी मेंबरान हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे एक दूसरे के लिए। उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है, और उस पर अगर काम हो जाए तो फिर ये एक एशिया और साउथ एशिया के लिए बहुत बड़ा यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। इसके लिए बहुत बड़ी यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल सकता है जिस पे सारे ये ममालिक जो है एशिया और साउथ एशिया के, ये सारे ममालिक जो हैं मिल बैठकर अपने लिए सर जोड़कर कोई ना कोई हल निकाल सकते हो, और एक इम्पॉर्टेंट फोरम बन सकता है। नाउ इसमें वेस्ट यूरोप इसको किस निगाह से देखता है उस पर भी हमें डिस्कशन करने की ज़रूरत है, और उस पर भी हमें देखने की ज़रूरत है। क्योंकि रियलिटी चेक ये है कि देखिए कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक वर्किंग अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस या कंडीशंस तो बड़ा मुश्किल काम होता है। वो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब इकनॉमिकली हम लोग, यानी कि अगर पाकिस्तान की सिर्फ मैं बात करूँ तो इकनॉमिकली अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग होंगे तो हम इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ भी बना सकेंगे और किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे, फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। तो अगर ये सिचुएशन बन जाती है पाकिस्तान की तो उसमें जनाब आप जो है अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ भी खुद बना सकते हैं, आप यहाँ पे अपने डिसीजंस भी 100% खुद ले सकते हैं, और आप किसी पे काउंट नहीं करना पड़ेगा आपको। सो ये सारी चीज़ें अगर आप जहन में रखें तो फिर तो एक बड़ी अच्छी यहाँ पे बड़ी गुडी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होंगे और या आप किसी पे डिपेंडेंट होंगे तो फिर आपको किसी न किसी की बात भी सुननी पड़ती है। आप खुद मतलब होली सोली या 100% खुद डिसीजन ले सकें ऐसा होता नहीं है। कहना आसान होता है कि नहीं जी असी अपने काम आपे करांगे, असी अपने डिसीजन आपे लवांगे, असी ये कर देंगे वो कर देंगे। नहीं, जब आप व्हेन यू सिटिंग एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स वहाँ पे इट्स द सिचुएशन इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट। वो वहाँ पे एक सिचुएशन डिफरेंट होती है, और वो सिचुएशन जो है उसको हैंडल करना भी एक बड़ा मुश्किल और टीडियस जॉब होता है। खैर ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो लगी रहेंगी, लेकिन हमने अपना हाउस भी इन ऑर्डर करना है, क्योंकि हमारा पोरस बॉर्डर है। पोरस बॉर्डर को कोई भी बॉर्डर हो, बस हमारा बॉर्डर तो है ही है पोरस बॉर्डर, लेकिन कोई भी बॉर्डर हो, किसी मुल्क के साथ भी किसी का बॉर्डर भी लगता हो, 100% सिक्योर नहीं किया जा सकता। एंड देयर इज़ नो सच थिंग एज 100% सिक्योरिटी एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो हमारा जो बॉर्डर है वो आपके सामने, फेंसिंग हो जो मर्जी हो, लेकिन फिर भी पोरस बॉर्डर का मतलब ये है कि आप उसको 100% सिक्योर नहीं कर सकते। सो वहाँ पे जो लूप होल्स है वहाँ पे चेक पोस्ट बन जाती है, या वहाँ पे यू कैन कीप एन आई ऑन दोज एरियाज या पॉकेट्स, उनमें आप नज़र रख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको एक हमसाये के तौर पे अच्छे तरीके से रहना भी पड़ता है। ठीक है, हमारे मुल्क के अंदर एग्रेशन होता है, और जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस आउटफिट्स है या हॉस्टाइल कंट्रीज़ है वो यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश करती रहती हैं पाकिस्तान के अंदर।
बट देन अगेन हमें सारे एंड्स जो है उनको लुक इनटू करना पड़ता है, फाइनेंसिस को भी देखना पड़ता है, सिक्योरिटी के इश्यूज को भी लुक इनटू करना पड़ता है, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी है उसको भी रखना पड़ता है। नाउ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कैसे हो सकती है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इसी तरह हो सकती है कि जब आप जो भी तरीका कार है उसको मॉडिफाई कर लें, उसको ट्रांसपेरेंट बना लें, या उसको उसमें तरमीम कर लें, और वो तरमीम इस तरीके से करें ताकि जब वोटिंग का सिलसिला होता है, या जिसको आप लोग कहते हैं कि जनाब हम लोग कहते हैं कि वोट के ज़रिए लोग आते हैं, या जो लोग वोट के ज़रिए आते हैं उनको ही जनाब इक़्तिदार में आना चाहिए, तो उसको आप ठीक कर लें। उसको ठीक करने में तो कोई बुराई नहीं, जब अपने लिए या इंडिविजुअल्स के लिए यहाँ पे हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं, कवानीन ठीक कर सकते हैं, तो फिर उसमें इनको ठीक करने में क्या बुराई है? आप अपना सिस्टम जो है, जिसको इलेक्टोरल सिस्टम कहते हैं, उसको ठीक करना है तो ज़रूर करें, और करके सामने रख दें, और उसके तहत अगर आप जाना चाहते हैं इलेक्शंस में तो ज़रूर जाएँ, तो ताकि कल को किसी को कोई शिकायत ना हो। सो एक ये तरीका कार भी है जिसको हम जहन में रख के चल सकते हैं, और अगर ये तरीका कार अपनाया जाए तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा है, और इसमें प्रॉब्लम्स नहीं होंगी इन द डेज टू कम। सेनेटर शेरी रहमान साहबा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि वो एक बहुत अहम रोल इस वक्त प्ले कर रही हैं, और बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है उनके पास, क्योंकि जो कमेटीज़ बनी हैं जो जिस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स कर रही हैं उसमें वो शामिल हैं। शी इज़ वेरी मच देयर, और दिन हो या रात हो उन्होंने वहाँ पे शामिल होना होता है। सेनेटर शेरी रहमान साहबा मेरे साथ मौजूद हैं जी, और पाकिस्तान नेशनल ग्रुप ऑफ पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन की प्रेसिडेंट भी मुंतखब हो चुकी हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। हैं कैसी आप, खैरियत से? जी बस खैरियत से। अच्छा, तो क्या कर रही हैं आजकल आप? बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो पीपल्स पार्टी की जानिब से आप लोगों ने सजेशंस दी हैं वो आप सामने लेके आई हैं। बड़ा दिन रात मेहनत करती रही हैं आप, तो इसके कोई कंसेंसस भी डेवलप होगा या नहीं? देखिए राना साहब, थैंक यू। एक तो बिस्मिल्लाह मैं इस बात से करूंगी कि कंसेंसस आपने जैसे पूछा है वो पीपल्स पार्टी के लिए हमेशा आईनी तरमीम के लिए ज़रूरी हम समझते हैं कि कोशिश होनी चाहिए। ज़ाहिर है आईनी और पार्लिमानी रवाबित में और कानून में एक मेजॉरिटी काफ़ी होती है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि जितने लोग ऑन बोर्ड आ सकें वो आ जाएं और एक पॉलिटिकल प्रोसेस चले जिससे शफाफियत भी हो और लोगों की शराकत दारी हो, क्योंकि आइन जब जब कानून बनता है तो उसके बाद जाहिर है इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। ये नहीं कि कोई हरफ आखिर हो। पार्लियामान जिस दिन चाहे अपनी अक्सरियत के साथ 2/3 उसको अमेंड कर सकता है, उसमें तरामीम ला सकता है, उसमें बेहतरी ला सकता है कि अगर पिछली कोई भूल हो या चूक हुई हो उसको आप उसमें दुरुस्ती ला सकते हैं, और फिर ज़माने के बदलते हालात को भी सामने रखते हुए, अपने कोर वैल्यूज़ और नज़रिए को सामने रखते हुए आप उसकी तनाज़ुर में अमेंड कर सकते हो। इस हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बहुत पहल की है, और मुझे तो इंस्ट्रक्शंस हैं कि जी जितना सिविल सोसाइटी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज से इंटरेक्शन हो तो बेहतर है, क्योंकि इस ज़मरे में दे शुड बी टेकन ऑन बोर्ड। तो ये कोशिश तो हमारी होनी चाहिए जी। अगर भरपूर कंसेंसस बन भी ना सके, कोशिश होनी चाहिए कि जितने स्टेक होल्डर्स साथ आए हम उनकी भी बात सुने, वो हमारी भी सुने। इट डिपेंड्स कौन हमें पर्सुएड कर सके और हम उनको कहाँ तक पर्सुएड कर सके। ये एक पुराना और तरीका पार्लियामानी पॉलिटिक्स का हुस्न है जी। अच्छा, अभी इनपुट उन्होंने भी दी है, JUI वालों ने भी, मौलाना फजल रहमान साहब ने भी दी है। सॉरी, किसने? मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कोई इनपुट दी है? वो दे रहे हैं, हाँ हाँ देते रहे। जी हाँ, तो वो उनकी भी इनपुट आप रखेंगे सामने, फिर इस पे फैसला कब तक हो सकता है? जी बिल्कुल, कल तो हमारी बातें उनसे शुरू हुई एक्चुअल टेक्निकल ड्राफ्ट पर, बजाय इसके कि पॉइंट्स क्या हैं, क्योंकि हमारी ड्राफ्ट आ गई थी जी, शेयर भी हो गई थी पब्लिक में भी। चेयरमैन बिलावल ने अपने ट्विटर हैंडल पे डाली है, फिर पहले कमेटी में डिस्ट्रीब्यूट की, ताकि सब लोग उसका मुताला कर सकें बर वक्त, और फिर अपनी भी उसमें अमेंडमेंट्स जो लाना चाहें या हमसे कहें कि भाई हमें फला चीज़ इसमें ऐड करनी है या कोई चीज़ हटानी है, वो हटा सके।
تو پہلے تو یہ، اور پھر جے یو آئی کے جو کرتے ہیں آئین سازی اور قانون سازی، ہر پارٹی میں 2-3 لوگ ہوتے ہیں، ان کے ایک ہیں تو سینیٹر جو ہمارے ساتھ پھر کل کامران آئے ہیں، مرتضیٰ. جی جی کامران، ان جی. سب کو پتہ ہے. ہاں. تو کامران صاحب ہمارے ساتھ کام کرتے رہے ہیں، اور کل بھی ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور کوشش ہماری ہے کہ ہماری ڈرافٹس جو ہیں ان میں کوئی ہم آہنگی پیدا ہو جائے، تاکہ ہم پھر آگے چل سکیں کسی کنسنسس کے ساتھ. تو اب دیکھیے کیا آگے ہوتا ہے. روز کوئی نہ کوئی شک پر ڈسکشن ہوتی ہے، کہیں ہم ان کو دیتے ہیں کمفرٹ، کہیں وہ ہمیں دیتے ہیں. تو کوشش یہ ہے کہ جی شفافیت کے ساتھ آگے بڑھیں، اور ایسا نہ کہیں کسی کی سوچ میں ہو کہ پرسن اسپیسیفک بات ہے یا کوئی ایسی بات ہے. یہ ہماری طرف سے کوشش نہیں ہے. جو بھی عدالتوں کا رہا ہے طریقہ کار، ہمارا تو ایک نصب العین ہے کہ جی جو ہمارے اس میں ہم نے اپرچونٹی ڈھونڈی ہے کہ جو ہمارے سی او ڈی یعنی میثاق جمہوریت کا ایک وعدہ تھا، اس وقت نہیں ہو سکا. 18ویں ترمیم کے دوران آپ کو یاد ہے جو پوری پروسیس تھی، کیونکہ کچھ لوگوں نے اگری نہیں کیا تھا، تو کانسٹیٹیوشنل عدالت، تو اس میں دیکھیں کم از کم یہ تو ہوگا کہ وفاق کی ساری اکائیوں کے جو مسئلے ہیں وہ ایک خوش اسلوبی سے یا ایک پروسیس سے حل ہو سکیں، بجائے اس کے کہ سارے پینڈنگ پڑے رہیں. کبھی واٹر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے، کبھی اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جی. تو مطلب جو وعدے کیے گئے ہیں سی سی آئی میں وغیرہ، وہ اکثر و بیشتر نہیں پھر پورے ہوتے، پھر چیزیں عدالت میں جا کے رک جاتی ہیں. تو یہ ایک طریقہ ہے جی جو بہت سارے ممالک نے یوز کیا ہے، 70 سے زیادہ ممالک نے، 77 بلکہ، اور وہاں سکسیسفلی یہ کامیاب ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ فائنلائز ہو کے، سب کی سجیشنز جو ہیں اس پہ برین سٹارمنگ ہو کے، اس سے ساری سجیشنز جو ہیں ان کو ملا کے آگے رکھ کے اور ایک شیپ اپ ہو جائے، فائنلائز ہو جائے ڈاکومنٹ، وہ کب تک ممکن ہے؟ جی میں بتاؤں آپ کو کہ ہماری کوئی ایز سچ ڈیڈ لائن نہیں ہے. یہ ایک پروسیس ہے عملی طور پر، لیکن ظاہر ہے کیونکہ سارا نظام اٹ سیمز اسی پر، سب ٹاک شوز بھی اس پر اس وقت فوکس کر رہے ہیں. ہر چیز پبلک نیریٹو لوگوں میں ایک سوالیہ، لوگوں کے میں سوالیہ نشان اٹھا ہوا ہے بہت سے لوگوں میں. اور اس زمرے سے میں کہتی ہوں کہ اچھا ہے کہ ایک ٹائم پہ ہو، لیکن ایسا نہ ہو کہ لگے کہ عجلت میں ہو رہا ہے. جیسے پہلے پارلیمان کو بلا لیا گیا، مطلب کوئی تیاری نہیں تھی، سوری ٹو سے، اور اس میں اس زمرے میں دیکھیے ایک پروسیس ہوتی ہے، اس پروسیس سے بھی گزر کے آئے. آپ دیکھ رہے ہوں گے بلاول بھٹو زرداری ہر بار کاؤنسل میں جا رہے ہیں کہ جو بھی خدشات ہیں وہ دور ہوں. اور کیونکہ سٹیک ہولڈرز اس میں جمہوریت میں اسینشل ہوتے ہیں، ہماری نظر میں کور کمپوننٹ ہوتے ہیں، تو آپ سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلیں. میری کوشش ہے کہ ہر سول سوسائٹی ممبر گروپ کو، جو اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں ہمارے دوسرے ممبران نے انگیج کیا، لاہور میں ایکسٹینسو انگیجمنٹس ہوئے، پشاور میں بھی کوشش ہو رہی ہے، اینڈ بلوچستان. سو وی آر ورکنگ آلموسٹ راؤنڈ دا کلاک ٹو انگیج پیپل. کوئی کسی گروپ کو ایسا نہ لگے کہ ان کی سفارشات سنی نہیں گئیں یا ان کو باہر چھوڑا گیا پروسیس سے. کیونکہ اور آپ نے دیکھا چیئرمین بلاول نے تو انوائٹ بھی کیا ہے بائی پبلک پٹیشن، جتنے بھی لوگوں نے اپنی ڈالنا ہے گزارشات اور کوئی ریکمنڈیشنز دینی ہے، کوئی انپٹ دینی ہے. یہ اسینشل ہوتا ہے جی ان بلڈنگ میکنگ سچ لاز. اور پھر قانون سازی میں ایک چیز ہے جی، کوئی لا پرفیکٹ نہیں ہوتا. وہ حتمی شکل بھی اختیار کر لے، ووٹنگ ہو جائے، کل میں کھڑے ہو کے امینڈمنٹ لا سکتی ہوں اگر میرے پاس نمبرز ہیں جی، ایک چیز پہ بھی لا سکتی ہوں. ٹھیک. تو اتنا پینک یہاں نہیں ہونا چاہیے. ہم آہستہ آہستہ اتنی جمہوری سپیس تو ڈھونڈیں کہ سب ادارے اپنے اپنے حلقوں میں کام کریں، دائرہ اختیار میں کام کریں، اور کوشش یہ رہے کہ کوئی مقدس گائے نہ ہو. ابھی ہم تو منہ کھولیں تو آپ کنٹیمپٹ میں ہیں جی. اور میں تو دیکھ رہی ہوں کہ کہیں دنیا میں نہیں ہوتا. آپ یونائٹڈ سٹیٹس میں دیکھ لیں اپوائنٹمنٹ، وہ اسالٹ ہوتی ہے جی جوڈیشری پہ. آپ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرتے ہیں، وہ طے کرتے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن ہے جو الیکٹڈ نہیں ہوتی، وہ بالکل ان کی ایڈمنسٹریشن الیکٹڈ نہیں ہوتی، وہ چوز کرتے ہیں.
ہینڈ پک کرتے ہیں. مجھے کہا پک اینڈ چوز، تو پک اینڈ چوز ہی ہوتا ہے جی، سوری ٹو سے. لیکن ایسا نہیں ہو کہ میرٹ کے بغیر نہ ہو، یا ان کی پروفائل صحیح نہ ہو، یا وہ پارٹیزان نظر آئیں. بالکل ایسی ضرور ہونا چاہیے. اس کی اٹ مسٹ لک آلسو ٹو بی فیئر اینڈ بیسڈ آن میرٹ نا. تو وہاں پھر سینٹ کمیٹی بیٹھتی ہے، اور جو جس طرح وہ ایڈورسیریل سوال پوچھتے ہیں اپنے اوپر بینچ سے بیٹھ کے نیچے، آپ اپوائنٹ ہونے، میں آپ کو ذلیل و خوار کر سکتی ہوں، کرنا نہیں چاہیے لیکن میں کر سکتی ہوں. میں الیکٹڈ ریپرزینٹیٹو ہوں، میں جواب دہ ہوں، میرے اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹس کھلتے ہیں روز، میں جیلوں میں جاتی ہوں، میں ہر قسم کی جواب دہی جاتی ہوں، اور آپ مجھے ڈسکوالیفائی بھی کر سکتے ہیں. میں پرائم منسٹر اگر ہوں، یوسف رضا گیلانی کو دیکھ لیں، میاں نواز شریف کو دیکھیں، 58(2) بھی ہم ہٹاتے ہیں تگ و دو کر کے، تو آپ اسے عدالتوں پر لے آتے ہیں. مرحوم عاصمہ جہانگیر نے تو یہی کہا تھا، آپ دیکھیے اب ججز کریں گے 58(2) بھی. آپ لوگوں نے ہٹایا، بہت اچھا کیا، لیکن یہ بھی تو سنبھالیں. تو اب میں یہ دیکھیے، یو کانٹ، ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے دائرہ اختیار میں نہ رہیں، بلکہ سیکنڈ ٹائم کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جو جب رواں دواں ہوگا تو پوری بڑی وسیع مطلب بڑی کمیٹی بنے گی، جس میں پارلیمنٹ تو ہے لیکن ان کے بھی بار کے بھی سب کے ریپرزینٹیٹیوز ہوں، جن کا سے ہے، جو سٹیک ہولڈر ہیں، جو آپ کو آپ کی اپوائنٹمنٹس کو ویٹ کریں گے. اب یو کے دیکھ لیں، کامن ویلتھ ممالک دیکھ لیں، ہم ہینڈ پک کر رہے ہیں لیکن وہ نہیں ہینڈ پک کرتے. ان کی جو جوڈیشل ایڈوائزری کاؤنسل ہے، ان کا کوئی سے بائنڈنگ نہیں ہوتا پرائم منسٹر پہ یا لارڈ چانسلر پہ. جب وہ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں، دے آر ناٹ بائنڈنگ. اینڈ کبھی وہ لکھا ہوا بھی ہے ان کے قانون میں کہ they can't be ignored in an emergency if there's a hurry or something. ہم کریں تو جی کہ یہ ہم اپنے اپنے ٹائپ کے ججز لا رہے ہیں. نو، کہہ دیا گیا ہے بار بار، بلاول بھٹو زائی نے بار بار کہا ہے کہ دیکھیں منصور علی شاہ کی ہم بہت عزت کرتے ہیں، وہ اگلے سینیورٹی کے اس میں ہیں. بٹ اور میری نظر میں تو ظاہر ہے، اب ہمیں تو انوائرمنٹل جج وہ ہیں، میں ان کا دیکھ چکی ہوں کاپ میں بھی، پچھلے کاپ میں بھی ان کا انٹرسٹ اور دلچسپی وہ وہاں گئے تھے. تو دیکھیے یہ پرسن اسپیسیفک بات نہیں ہے، لیکن کیا پارلیمان کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ آپ جب مرضی آئے اسالٹ کر دیں، ری رائٹ کر دیں کانسٹیٹیوشن، جس طرح بندیال صاحب نے کہا تھا کہ اب آپ نو کانفیڈنس ووٹ نہیں کر سکتے کسی کا، وہی ہٹائیں گے پرائم منسٹرز کو. ہمارا حق نہیں ہے پرائم منسٹر کو ہٹانے. I mean, this is what's happening, right? This is what happened. تو یہ دیکھیے ٹھنڈے دل سے سوچیں، کہیں دنیا میں نہیں ہوتا، کہیں دنیا میں نہیں ہوتا جو ہمیں ہم پر جو ایکوزیشنز پڑ رہی ہیں that we are trying to hand pick. Everywhere judges are hand picked by the executive or the parliament or a combination of both, advised by a judicial advisory council. ہم تو یہاں اس سے بہت آگے جا رہے ہیں کہ we must be answerable. ایسا نہ لگے کہ ہینڈ پکنگ ہو رہی ہے، بالکل. اور اس کے بھی خد و خال بنے ہوئے ہیں، ٹرمز آف ریفرنس بنے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو پہلے دن اپنی ڈرافٹ سامنے رکھی ہے اور اس میں کوئی کالے سانپ نہیں ہے جی. تو آئی تھنک دا جے یو آر از کوائٹ اوکے وتھ آر ڈرافٹ. وہ بس بینچ اور کورٹ کے اس میں اس وقت ہیں، باقی وہ ہماری شکوں سے کمفرٹیبل ہیں. تو اس پہ کیا ڈیسائیڈ ہوگا؟ بینچ پہ ہوگا ڈیسیجن، کانسٹیٹیوشن بینچ ہوگا یا کانسٹیٹیوشن کورٹ ہوگی؟ دیکھیے ہماری ترجیح کورٹ ہے، اور you can make any argument against it or for it، لیکن ہم نے اس کی ساری اس کے جو فوائد ہیں وہ بار بار بیان کیے ہیں اور ہر فورم پہ کیے ہیں. تو میں اتنا کہوں گی کہ دیکھیے آپ اگر فیڈریشن چلانا چاہتے ہیں، کسی صاحبہ نے مجھے لکھا ٹویٹر پہ کہ آپ ویکن کریں فیڈریشن، وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ فیڈریشن کے جو جتنے مسائل ہیں صوبوں کے آپس میں، وہ آج تک کسی فورم میں نہیں حل ہو پائے ہیں. آپ نے 18ویں ترمیم کر لی، لیکن اگر کے پی اپنے رائلٹی مانگ رہا ہے اور اس کی نہیں ہو رہی، جو ویل ہیڈ اور جو بھی اس کی ریسورسز ہیں، یا اگر بلوچستان کچھ مانگ رہا ہے جو آئین میں اس کو حق دیا گیا ہے، تو کون ہے ضامن ان چیزوں کا؟ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں اکثر و بیشتر ڈسکشن تو ہوتا ہے. ظاہر ہے آپ نے NFC ایوارڈ دیا ہے اور ہر فورم پہ یہ ریویو ہوتے ہیں، بٹ یہ سال میں ایک دفعہ ملتے ہیں اور ایڈجوڈیکیشن کہیں نہیں ہوتی، اسپیشلی واٹر ڈسٹریبیوشن پہ جی، جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مطلب پوری دنیا میں واٹر شارٹ فال ہو رہی ہے، پاکستان تو واٹر سکیرس ہونے والا ہے.
تو پہلی جگہ واٹر مطلب اس پر کانفلکٹ کی آپ اوپر کنار بنا رہے ہیں بغیر سوچے کہ نیچے ہمارے ہاں قحط سالی ہوگی. تو یہ باتیں کرنے کی ہیں اور یہ فورمز ہیں اس کے لیے. فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو پھر صوبوں تک منتقل ہوں, ہائی کورٹس کے وہاں ساتھ چلیں. ہماری تو گزارش یہ ہے, لیکن ایک دن میں اگر کچھ نہیں ہوتا تو ہماری کوشش رہے گی اور ہم کوشش کریں گے کہ دوسرے ممبران پارلیمانی کمیٹی کے قائل ہوں ہمارے ساتھ, اور جہاں تک ہم قائل کر سکیں گے ہم پوری کوشش کریں گے شفافیت اور انکلوژن کے ساتھ. جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک جو یہاں پہ دس از اے کنورسیشن گوئنگ آن اسپیشلی ان دا ڈرائنگ رومز, اب تو خیر ٹی وی پہ بھی آ گیا, لیکن یہ 25 سے پہلے ہو جائیں گی ساری چیزیں فائنلائز, یہ ساری ٹیبل ہو جائیں گی, اور یہ سارا جو یہاں پہ ایکسرسائز ہو رہی ہے آپ لوگ کر رہے ہیں سارے پولیٹیشینز بیٹھ کے, یو آر پٹنگ یور ہیڈس ٹوگیدر اینڈ یو آر ٹرائنگ ٹو لائک سارٹ آؤٹ تھنگس amongst each other, which is a good sign, which is a positive sign. But then again, یہ 25 تاریخ جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے کہ 25 کو ریٹائر ہو رہے ہیں ایک صاحب, تو اس سے پہلے ساری چیزیں. جی مجھے پتا ہے رانا صاحب آپ کا کیا سوال ہے, اور چیمہ گوئیوں کو بھی مجھے پتا ہے, لیکن ہمارا کوئی اس سے یہ نہ ہم نے کبھی یہ بیانیہ بنایا کہ 25 حرف آخر ہمارے لیے کوئی نہیں ہے, ایسی کوئی بات. اور ابھی بھی ریسنٹلی بھی بلاول صاحب نے بار بار کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو ٹھیک ہے, لیکن ہم عجلت انسیملی ہیس نہیں دکھانا چاہتے, کیونکہ یہ اور دیکھیے اگلے چیف جسٹس تو بن ہی رہے ہیں نا, تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. اور ہمیں تو کہا گیا تھا کہ 12 تاریخ کو ہی کر لیں ایس سی او سے پہلے, تو ہم نے کبھی وی آر اسٹل میٹنگ اینڈ ٹاکنگ. کل بھی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ ہے, اور جو خورشید شاہ جسے ہیڈ کرتے ہیں اس منڈے کو وہ میٹنگ ملے گی, اس میں ہم ڈرافٹس کمپیئر کریں گے. سب اپنے اپنی گزارشات لے کے آئے ہیں, تو اس کو تو اسپیس اور ٹائم دینا پڑے گا نا آپ کو. تو آئی کانٹ سے جی کب ہوگا یہ, میں نہ تجزیہ کار ہوں نہ میں لا منسٹر ہوں, لیکن میں آپ کو پیپلز پارٹی کی ترجیح بتا سکتی ہوں وچ از کہ جی ضرور ہو اور ایک ایکسیپٹیبل ٹائم فریم میں ہو, لیکن ہمارے لیے یہ پرسن اسپیسیفک کہیں سے نہیں ہے. جی تو 25 سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, 25 کے بعد بھی ہو سکتا ہے. دس از واٹ یو آر سیئنگ. رانا صاحب آج تو آپ تو وہ اپنی ریٹنگز والے اینکر کی طرح پیچھے پڑ گئے. نہیں بالکل ریٹنگ والے اینکر کی بات نہیں کر رہا. نہیں بالکل ریٹنگ کی بات نہیں کر رہا. بڑی ریٹنگز ہو رہی ہوں گی آپ کی. نہیں بالکل ایسا کچھ نہیں ہے. میں صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ یہ کنسرن ہے لوگوں کا کہ بھئی نئے چیف جسٹس آئیں گے, بنیں گے, نہیں بنیں گے, یا میرے خیال میں ان کا تو قاضی صاحب کا تو وہ بھی ہو گیا ہے, جو ریفرنس ہوتا ہے اختتام پر, کسی کے ٹرم کے اختتام پر جو فارمیلٹیز ہوتی ہیں جی, جو مدارات ہوتی ہیں اپنی کورٹ کی طرف سے اور با کی طرف سے, جو چیف جسٹس ہیں جن کا آخری دن ہے یا ان کا اختتام پذیر آ رہا ہے ان کا پورا ٹرم, تو وہ تو ساری چیزیں شروع ہو گئی ہیں. تو اب تو شور و غل ختم ہو. جی اچھا, مطلب اس کا مطلب ہے شور کرنا بند کریں, اور موجودہ جو سلسلہ چل رہا ہے چیف جسٹس کا, جب انہوں نے آپ کو تو میں شور کرنے دوں گی نہیں رانا صاحب, الٹا گردی نہیں چلے گی. نہیں ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا مجھے ایک جلدی سے بات بتا دیں, یہ مولانا صاحب مجھے لگتا یہ ہے, مطلب میری اپنی ایزمپشن ہے کہ مولانا صاحب ٹھیک ہے 19-20 کے فرق سے اس پہ شامل ہو جائیں گے, اس ساری ووٹنگ میں وہ شامل بھی ہو جائیں گے. اور زرداری صاحب کی بڑی عزت کرتے ہیں, بلاول صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں مولانا صاحب, اور ٹھیک ہے زرداری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی, گھر پہ ہوئی, اس کے بعد مولانا صاحب سے ملنا تھا, ان کی طبیعت ناساز ہوگی زرداری صاحب کی, تو وہ نہیں مل سکے ان سے دوبارہ. لیکن اینی ویز میرے خیال میں یہ ساری چیزیں, یہ ایکسرسائز آئی پرسنلی تھنک, آپ اس کو مجھے ڈانٹ سکتی ہیں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن دین اگین کیونکہ آپ میری استانی محترمہ رہ چکی ہیں آپ, سو اس لیے وہ ٹھیک ہے. لیکن مطلب پھر بھی 25 سے پہلے کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو. ہماری کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے. تو بلاول بھٹو زرداری نے بار بار کہا ہے, تو میں تو ان کے آگے تو نہیں جا سکتی کہ جی ڈیڈ لائن ہے. یہ تو آپ نے سنا ہوگا. جی میں نے سنا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے منہ سے کچھ نکلوا لوں, لیکن آپ بہت جھل مچھلی بنی ہوئی. جو کہنا تھا
फिर आप रेटिंग्स वाला जिन हो गए। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं कर रहा जी। आप एससीओ पे बता दीजिए। एससीओ ठीक है, हम लोग पाकिस्तान जो है उस पर चलते हैं। एससीओ जो है उसमें हमारा स्टेटस जो था वो दैट वाज ऑफ ऑब्जर्वर, और हम एक मेंबर बन गए और अब तो होस्ट भी कर रहे जी, हैं। बड़ी बात। अब क्या हम जी जी। इस पे कोई अपने क्या व्हाट आर वी गोइंग टू अचीव आउट ऑफ इट? और ज़रा माइंड में ये भी रख लीजिएगा कि एक सोल सुपर पावर है, उसको भी ज़रा मद्देनज़र रखिएगा और वेस्ट को भी मद्देनज़र रखिएगा, और उनके होते हुए उनको कोई चीज़ नाला तो नहीं गुजरेगी, क्योंकि वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, वी आर डिपेंडेंट ऑन देम। देखिए आपने एज यूजुअल बैलेंसिंग की बात की, तो मैं कहूँगी ज़रूर कि वी आर डिपेंडेंट ऑन, हम देखिए एक ऐसे खित्ते में रहते हैं जहाँ, और एशिया की साउथ वेस्ट सेंट्रल एशिया की एक हब बन सकते हैं हम एक रीजनल पावर अपना बढ़ा सकते हैं, रीजनल मैकेनिज्म्स को एक्सपैंड करने में। मुझे नहीं पता कि अमेरिका बहादुर को कोई इससे ऑब्जेक्शन होगी, वो तो बल्कि रीजनलिज्म में बहुत यकीन रखते हैं। उन्होंने पैसिफिक में भी, एशिया पैसिफिक में कितने अपने बनाए हुए हैं, क्वाड बनाया हुआ है, दूसरे बनाए हुए हैं बहुत सारे। अब तो दुनिया में मिनी लैटरलिज्म बहुत चल रही है, यानी कि रीजनल ब्लॉक्स बनते चले जा रहे हैं, कुछ ओवरले होते हैं कुछ नहीं होते, क्योंकि देखिए बेसिकली तिजारत और जो सप्लाई ऑफ ऐसे गुड्स होते हैं, सर्विसेज होती हैं, खासतौर से नॉन टेंजिबल जो सर्विसेज होती हैं वो भी डिस्कस होनी होती हैं, और उसके भी कवायद और ज़वाबित बनने होते हैं। प्रॉब्लम्स विदाउट पासपोर्ट्स जिसे मैं कहती हूँ, एआई इंटेलिजेंस के कोई रूल्स, उसकी जनरेटिव थिंकिंग जो होती है, मशीन लर्निंग के कोई इस रूल्स नहीं बने, वो वॉरफेयर में इस्तेमाल होने लगी है। ये सारी बातें फिर टेररिज्म के हवाले से, नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से कोऑपरेशन कनेक्टेड ममालिक को तो ज़रूर करनी चाहिए, कि जिसका बॉर्डर मेरे से आपका कनेक्ट होता है, आपका किसी और से होता है। तो ये रीजनल फोरम्स की तो हमेशा से मंतिक रही है। एक ज़माने में ईयू इसका बहुत सुनहरा एग्जाम्पल होता था। तो इसकी नज़ीर तो हर जगह मिलती है आर्मी सियासत में, और मैं समझती हूँ कि हमें ज़रूर, और हम होस्ट हैं इस दफ़ा, देखिए ये बड़ी हमारे लिए इज्जत का बायस बन सकती है, और आपका एक लेवल अप कर सकती है आपकी कैपेसिटी को, कि आपने होस्ट किया, आपने जो रेजोल्यूशंस हैं खुश उसलूबी से निकलने दिए। ये प्रेसिडेंसी का जो रोटेटिंग हमारे पास आई है ना, तो जी ये प्रेसिडेंसी के इस वक्त अचीवमेंट्स हो सकते हैं, और मैं जी, समझती हूँ यहाँ बहुत सलाहियत है आगे बढ़ने की इस हवाले से, और थोड़ा अपनी पब्लिक डिप्लोमेसी इंटरनेशनली लेवल अप करने की। जी, बड़ा बिल्कुल ठीक। मौका होंगे। So we have like a chance and we can prove ourselves. अच्छा शेरी बीबी, एक बात तो बताएं, ये सारी बातें सब ठीक हैं, लेकिन ये इस वक्त जो जो जिस तरीके से यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही है, और उसको कैसे डिफ्यूज़ किया जाएगा, और पीटीआई को बीच में चिप इन किया जाएगा नहीं किया जाएगा, उनकी रिजर्वेशन जो है उनको एड्रेस किया जाएगा या नहीं? जी राना साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी सी कट रही है, लेकिन मेरी नज़र में आपने पूछा है कि पीटीआई को किस तरह इंक्लूड किया जाएगा, बेयकीनी जो इस वक्त है सियासी मुल्क में, उसके हवाले से। तो मैं ये कहूँगी कि देखिए पीटीआई को हमने हर मोड़ पर शामिल करने की कोशिश की, चाहे इलेक्शन का वक्त हो, जब चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने उनको इनवाइट भी किया था, आपको याद होगा, जी लेकिन वो मिलने से कासिर थे, क्योंकि आपको याद है उनके लीडर का सुबह कुछ उसकी सोच होती है, शाम को कुछ, कि मैं किसी सियासी लीडर से नहीं मिलूंगा, मेरे अलावा सब गलत लोग हैं, सब चोर हैं, डाकू हैं, हाँ और मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। हाँ। दूसरी बात ये कि अभी भी मसलन एपीसी पे मैंने खुद उनको इनविटेशन भेजा था, अच्छा। बैरिस्टर गौहर के नाम, वो उनके चेयरमैन हैं, उन्होंने अभी माजरत की ऐसे इशू पर जो हम सब के दिलों के, मैं समझती हूँ उससे जुड़ा हुआ है, नज़दीक है, और सारी दुनिया एक तरफ, हमारे लिए फ़लस्तीन और कश्मीर का जो मुद्दा होता है वो एक तरफ होता है, और जो इस वक्त हालात हैं उस हवाले से मैं समझती हूँ अगर इसमें सारी पार्टी, सारे अवाम पाकिस्तान के एक गैर मुतसलसल सॉलिडारिटी और हिमायत और यकजहती दिखाते तो अच्छा होता, कोई इसमें इक्विवोकेशन नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, अब आप देख रहे हैं उनका मैं ना मानू वाला रवैया इस वक्त ऐसा इस उरूज पर पहुंच चुका है कि वो 15 तारीख को उन्होंने कॉल दी हुई है जी, जी जब उनको पता है
کہ ادھر 7 پرائم منسٹرز آ رہے ہیں اور یہ کاؤنسل آف ہیڈز آف گورنمنٹ کا جو بہت اہم مطلب دنیا کا بہت بڑا ادارہ ہے یہ، جس میں جس لیول پر یہاں پہ قیادت آ رہی ہے عالمی دنیا سے، ان کو پاکستان کو اس وقت جو بھی ان کی پروٹیسٹ ہے وہ 2 دن بعد کر سکتے ہیں جی، وہ معطل کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں ہم 2 دن بعد کریں۔ تو انہوں نے تو جو مجھے کسی نے کہا، جب میں نے ٹویٹر پہ یہ لکھا تو کسی نے، ان کے اچھے کسی بندے نے کہا کہ نہیں آپ کو نہیں پتا کہ ان کے ایم این ایس کے ساتھ کیا ہوا۔ میں نے کہا ہم تو ساری زندگی جیلیں کاٹ چکے ہیں، مسنگ پرسن ہو چکے ہیں، کیا کیا نہیں ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے کبھی پاکستان کے خلاف مظاہرہ نہیں کیا جس دن پاکستان کی عزت یا وقار داؤ پہ لگنا تھا جی۔ تو آپ مجھے نہیں پتا کہ یہ ان کی سوچ کیا ہے، اور ان کی سوچ ایک سیاسی تنظیم کی نہیں ہے جی۔ سیاسی تنظیموں کو پتا ہوتا ہے آج اقتدار ہے کل نہیں ہوگا، اور کل نہیں ہے تو پرسوں شاید ہو نہ ہو، لیکن ہم نے لوگوں سے مستقل مزاجی کے ساتھ جواب دہ ہونا ہے، کنسسٹنٹ رہنا ہے جی۔ نہیں تو آپ کلپ چلا دیں گے میرا کوئی پرانا کہ آپ نے تو اس دن یہ کہا تھا، اور مجھے پھر ساری زندگی دفاع کرنا پڑے گا۔ یو ٹرن لینا ان کا وتیرہ ہو چکا ہے جی، طریقہ کار ہو چکا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ہم 15 تاریخ کو پروٹیسٹ کریں۔ 15 تاریخ کو آپ اسی طرح پروٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح آپ نے چائنیز پریمیئر کو پہلے روک دیا تھا ملک میں آنے سے۔ آپ کو یاد ہے انہوں نے اتنے دھرنے دیے تھے اسلام آباد میں کہ انہوں نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی سچویشن ہمارے لیے موضوع نہیں ہے۔ تو کیا آپ یہی چاہ رہے ہیں؟ اور اگر ایسا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ پاکستان کو بھیٹ چڑھانے تیار ہیں؟ اپنی ذات کے لیے آپ پاکستان کو بالکل بلی پہ چڑھانے تیار ہیں۔ آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کون سا ملک آپ کے لیے بچے گا جس پر آپ جھنڈا لگائیں گے، جس کے آپ صدر بنیں گے یا پرائم منسٹر بنیں گے۔ اس ملک کی آپ کو فکر نہیں ہے، اس کی وقار کی آپ کو فکر نہیں ہے۔ آپ مستقل اس کو پاکستان کو ملک کے باہر شرمندگی کا باعث بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہے انہوں نے آئی ایم ایف تک کا لیٹر، سائفر گیٹ تو الگ بات ہے، وہ تو سب کے سامنے بات آئی، جس کے بعد انہوں نے لابیز پہ لابیز رکھے۔ میں اس پر کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، سب رکھتے ہیں، لیکن بات سمپل سی ہے جی۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف بھی جب ملک کو پٹری پہ ڈالنے کے لیے، اقتصادی طور پر میکرو اکنامک سٹیبلائزیشن کے لیے اپنی گرانٹ رینیو کر رہی ہے، اپنی ٹرانچ رینیو کر رہی ہے، اپنے ٹرمز سٹیٹ کر رہی ہے اور نیگوشیٹ کر رہی ہے، آپ ان کو خط لکھ رہے ہیں؟ آپ ان کو خط لکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہیں دیے جائیں؟ ماشاءاللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، سولی پہ چڑھ گئی ہے ہماری جماعت شہید ذوالفقار علی بھٹو، لیکن وہ بھی نہیں برداشت کریں گے کبھی کہ ہم اس طرح کریں۔ محترمہ شہید تو انہی چھاونیوں سے گزر کے گئی ہیں جہاں ان کے والد کو جوڈیشل جن کا ایکسیکیوشن ہوا۔ تو آپ مجھے بتائیں کبھی کسی پیپلز پارٹی نے چوں کی ہے ریاست اور پاکستان کے خلاف؟ اور نہ ہم کبھی کریں گے۔ دیکھیں ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم سٹیزن۔ آپ تو سیاست میں بھی نہ ہو، آپ سٹیزن ہو، آپ شہری ہو پاکستان کے۔ آپ سوچیں گے اپنے دل سے کہ میرے ملک کی کہیں میرے ملک کا اقبال نہ بلندی سے گرے نہ۔ یہ بہت حسین موقع ہے پاکستان کے لیے، مشکل حالات میں، جن مشکل حالات میں آپ نے ڈالا تھا، اپنے چینیوں سے بھی قطع تعلق کر دیا تھا، اپنے سعودی سے بھی کچھ نہ کچھ کر دیا تھا، تو اب ہم بیٹھے ہیں واپس ریپیئر کرنے، اور آپ نے پورے یورپ کو ناراض کر دیا تھا۔ وہ لیٹر آپ کو یاد ہے جو ایمبیسڈرز نے یہاں لکھا تھا ان کے حوالے سے، اور امریکہ کا تو اللہ آپ نے دیکھا تھا۔ پھر آپ اپنے تعلقات ریپیئر کر رہے ہو، ریزولوشنز موو کروا رہے ہو پاکستان کے خلاف، اپنی لابنگ ضرور کرا رہے ہو، لیکن پاکستان کا آپ نہیں چاہتے کہ اقبال بلند ہو۔ تو میں کہوں گی کہ جس کشتی میں کو آپ ڈبانا چاہتے ہو، اسی کشتی کے نیا اسی کشتی کو آپ ڈبانا چاہ رہے ہو، اسی کشتی میں آپ کپتان بننا چاہ رہے ہو، اسی کشتی کی لیڈرشپ چاہتے ہو، اسی کی وجہ سے، اسی پاسپورٹ کی وجہ سے آپ کی کوئی شناخت ہے۔ خیر ہمارے بچے تو باہر نہیں پڑھتے، ان کے پڑھتے ہیں، میں کسی کی ذاتیات پر نہیں جاتی، لیکن ہماری شناخت پاکستان ہے جی۔ پاکستان کے ساتھ ہی جینا، پاکستان کے ساتھ ہی مرنا ہے۔ تو میں سوچ بھی نہیں سکتی ایسی تنظیم جو کہے کہ ہم ڈنڈے لے کر 15 تاریخ کو، جس دن پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے عالمی دنیا کی سب سے مطلب سیکنڈ لارجسٹ منی لیٹرل تنظیم کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دن پروٹیسٹ کریں گے اور امبیرس کریں گے، لیکن ہمارے لوگوں کا کیا ہوا؟ ہمارے لوگوں کو اٹھا کے اس دن خورشید شاہ بیٹھے تھے، میں کھڑی ہوئی تھی، ان کو انہی کے لوگ اٹھا کے لے گئے تھے۔
پارلیمان کے باہر سے یہی لوگ اٹھا کے لے گئے تھے زرداری صاحب کو بیچ ان کے گھر سے، یہی لوگ اٹھا کے لے گئے تھے فریال تالپور صاحبہ کو چاند رات کو بختر بند گاڑی میں ہسپتال سے۔ تو آپ مجھے بتائیں یہ کون ہے؟ مریم نواز شریف کو اٹھا کے لے گئے تھے ہسپتال سے۔ واٹ آر دے ٹرائنگ ٹو ٹیل اس؟ کیا ان کو روز ایمنیزیا ہو جاتا ہے ہم نے یہ حرکت کی کہ پاکستان کا کوئی انٹرنیشنل کانفرنس ہو رہی ہے اور ہم کھڑے ہو جائیں ڈنڈے لے کے؟ ویسے بھی ہمیں ڈنڈے چلانا آتا نہیں، اور نہ اللہ ہمیں کبھی یہ سلوک سکھائے کسی کے ساتھ۔ تو میرا تو یہ کہنا ہے کہ جی اب یہ سیاست تو نہیں ہے، کہیں سے سیاسی لوگ کی سوچ ایسی ہوتی نہیں ہے۔ جو ان پٹ آئے گی، جو ان پٹ دیں گے پی ٹی آئی والے، انہوں نے تو نہیں دیے جی، سب نے اپنی اپنی ڈرافٹ پیش کر دی ہیں، کافی ٹائم گزر چکا، پر دے ہیو فیلڈ۔ آپ آج اخبار پڑھ لیجئے، وہ انہوں نے نہیں دی اپنی، وہ دے نہیں سکے۔ وہ دیکھیے تنقید کرنا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن تعمیری کام کرنا، اپنی گزارشات سامنے ٹھوس پیش کرنا، پروٹیسٹ کے علاوہ ضرور آپ کو لوگوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ ان کے کچھ ہیں بھی لوگ معقول، لیکن ان کو کام کرنے دیا نہیں جاتا ہے، ان کو انسٹرکشن آتے ہیں تم نے کیوں کیا؟ So they have not even given their انہوں نے نہیں دیا نا، تو اب ٹائم تو گزرتے، باقی ساری جماعتیں کر چکی ہیں، اب سب کمیٹیز بن گئی ہیں، ان کو پھر بھی سب کمیٹی میں انکلوڈ کیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی شمولیت نہ ہو، تاکہ وہ تعمیری اپنا رول ادا کر سکیں۔ ان کو ہم مستقل چانسز دیتے رہتے ہیں جی، اور دیتا اب کیا کریں بتائیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، چلیں تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔